پاکستانیوں، آج میں نے سوچا کہ کیوں نہ کسی اور ٹاپک پہ بھی تھوڑی سی بات ہو جائے۔ ایک وقت آئے گا کہ ہر گھر سے ایک ناچنے والی نکلے گی۔ یہ ہم لڑکپن میں اپنے بزرگوں سے سنتے تھے تو ان کی عقل پر ماتم کرنے کو جی چاہتا تھا۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ ناچنے والی تو بہت واحیات ہوتی ہیں۔ انڈین فلمیں دیکھی ہیں کیا؟ اس میں ایک ہیلن ہوتی تھی، بس پوری فلم میں وہی ایک عورت نما ہجڑا ہوتی تھی جو برے کردار کے مردوں سے پیسے لیتے ہوئے ناچتی تھی۔ ایسی عورت ہر گھر میں کیسے ہو سکتی ہے؟ ہم حیرانی سے سوچا کرتے تھے، پھر وقت بدلتا گیا۔ دوپٹے سروں سے سینوں پر آ گئے، شلواریں ٹخنوں سے اوپر جانے لگیں۔ کوئی بزرگ اگر روکتا تو ہم ہی راستے میں آ جاتے۔ کیا ہو گیا ہے؟ اتنی حساسیت کیوں؟ لڑکی ہے تو کیا اس کی جان لینی ہے؟ اب جینے دو اس کو، ذرا سی ٹانگ ننگی ہو گئی تو قیامت آ جائے گی کیا؟ کچھ نہیں ہوتا، فیشن ہے بس۔ کالج میں ذرا ماڈرن لک دینی ہوتی ہے بچیوں کو، اور کیا، مائیں بھی بیک فٹ پر چلی جاتی۔ دوپٹے سینوں سے کاندھے پر چلے آئے اور پھر کاندھے سے بھی غائب ہونے لگے۔ فیشن ہے بس، ہلکا سا فیشن ہے۔ یہ جو فیشن ہوتا ہے نا، یہ ایکسیپٹنس کا لیکچر ہوتا ہے، بلکہ لیکچر سے زیادہ سٹرونگ اگر کوئی چیز ہے، جیسے سن کر، یعنی انسان کو سن کر دینے والی کوئی دوا، وہ ہے یہ فیشن۔ انسانی معاشرے میں حیا آہستہ آہستہ ختم کرو تو ہو جاتی ہے، یکدم کرو تو انسانی فطرت احتجاج کرتی ہے۔ تو فیشن بڑھتے گئے، کپڑے گھٹتے گئے۔ مقصد عورت سے اس کی فطری حیا چھین کر اس کو نچانا تھا۔ معلوم ہے برا لگے گا کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے۔ پھر ڈیجیٹل دنیا آئی، سمارٹ فون نے سمارٹ ٹی وی ہر ایک کے ہاتھ میں دے دیا۔ سوچئے اگر حیا کو پہلے سے نہ ختم کر دیا گیا ہوتا تو 1000 ڈیجیٹل ٹک ٹاک آ جاتے، کیا لڑکی اس کی سکرین پر ناچتی؟ جن کو حیا ذرا سی سسک رہی تھی وہ باقیوں کو ناچتے دیکھ کر ختم ہو گئی۔ جو پھر بھی ثابت قدم رہیں، ان کے لیے ناچنے والیوں کے انٹرویوز آ گئے۔ 1 کروڑ، 2 کروڑ، 8 کروڑ، 10 کروڑ، 50 کروڑ کمانے والے انٹرویوز نے رہی سہی کسر نکال دی۔ فاقے کرنے والی کی بات چھوڑ دیں، وہ تو جسم بیچنے کو جائے تو اللہ کا اس کا اپنا معاملہ ہے۔ یہاں مڈل کلاس اور سفید پوش طبقے کی لڑکی جب دیکھتی ہے کہ کروڑوں کمانے والی کا حسب نسب کوئی نہیں پوچھتا تو اس کا حوصلہ بڑھ جاتا ہے۔ پھر معاشرے میں ڈراموں سے لے کر مغربی فیمنزم کی آڑ میں محض عورت کو رنڈی بنانے کا کام بھی جاری رہا۔ چائنا نے ایک ایپ دی، ٹک ٹاک، پھر سٹریمنگ کی ایپس کا طوفان آ گیا، مگر چائنا نے اپنے ملک میں ایسی بے حیائی کو روک دیا اور محض اپنے لیے مفید کانٹینٹ کی اجازت دی، جبکہ ہمارے یہاں ٹک ٹاک اور دیگر سٹریمنگ ایپس پر عورت ناچنے لگی۔ آج ان ایپس پر 90% ناچنے والی ویڈیوز کا بیک گراؤنڈ ایک گھر کا بیڈ روم یا لیونگ روم ہوتا ہے، اور ناچنے والی ایک گھریلو عورت ہر گھر سے ناچنے والی نکلے گی۔ بات سچ ہو گئی ہے آج۔